مگر کیا کیا جائے، آج ہم بھی آقا کائنات کی حدیث کی بات کو کرنے والے، آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والے، آقا کی محبت کا پیغام دینے والے ہمارے بھائی، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی آقا کی حدیث کا اعلان کرنے والے، آقا کی عقیدت کا دم بھرنے والے، آقا سے محبت کا نعرہ لگانے والے۔ پھر ساتھیوں، حدیث کے طالب علموں، مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمیں لفظ اہل حدیث کو پکارنے سے گونجنے والی صدا کے ساتھ چلنا ہے، لہو کی دھار سے رستے بنانے کا ہنر سیکھو، لہو کی دھار سے رستے بنانے کا ہنر سیکھو، اگر اے زندگی والو فضا کے ساتھ چلنا ہے، شمع کی طرح جلنا ہے ان تاریک راہوں میں، شمع کی طرح جلنا ہے ان تاریک راہوں میں، نہ بجھنے کی قسم کھا کر ہوا کے ساتھ چلنا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جانشین علامہ شہید صاحبزادہ علامہ معتصم الہی ظہیر، ناظم سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی لمحات میں سے، قیمتی باتوں میں سے ہمارے کچھ گوشت گزار کریں۔ علامہ معتصم الہی ظہیر حافظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت سعادت کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج یہاں جہلم میں جامعہ علوم الاسریہ میں پہلی مرتبہ اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے، اور یقیناً یہ ان بزرگوں کا صدقہ جاریہ ہے جنہوں نے بڑی محنتوں سے اس توحید و سنت کے بوٹے کو یہاں پہ لگایا تھا۔ میری مراد جناب محترم شیخ الحدیث جناب مولانا عبدالغفور جہلمی صاحب، اور پھر آپ کے بعد جناب علامہ محمد مدنی صاحب، جو اس توحید و سنت کے بوٹے کی آبیاری کرتے رہے ہیں، اور یقیناً یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور نہایت ہی لائق تحسین ہے۔ میرے بڑے بھائی جناب محترم حافظ عبدالحمید بھائی، کہ جو ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو بڑی محبت سے آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج کی یہ تقریب لائق تحسین ہے وہ طلباء جنہوں نے بخاری شریف کی تکمیل کو کیا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سینے میں بٹھایا، اس کو صحیح طور پر سمجھا، اس کو صحیح معنوں میں مکمل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین کو دنیا میں پھیلانے کا بیڑا اپنے سروں پہ لیا ہے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ۔ مجھ سے قبل بھائی رانا شفیق اصولی صاحب آپ کے سامنے مسلک اہل حدیث کی حقانیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے، بیچ میں ان کی تقریر کے اختتام پہ ہمارے نہایت ایک محترم بھائی انہوں نے اس سوال کو رکھا کہ جناب آپ یہاں پر لفظ اہل حدیث کا چرچا فرما رہے، لفظ اہل حدیث کی تکرار کو کر رہے، مگر قرآن و حدیث میں
ہمیں مسلمان کے لفظ سے، مسلمان کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ جناب محترم، آپ کی بات بجا ہے، ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، اور ہم اختلافات کو ختم کرنے والے، محبتوں کو تقسیم کرنے والے، فرقہ واریت، ہم آہنگی کو توڑنے والے، بین المسالک ہم آہنگی کا پیغام دینے والے، مگر کیا کیا جائے؟ اللہ کے فضل و کرم سے آج کے اس دور میں اگر کوئی ایسا گروہ موجود ہے جو ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے والا، کائنات کے لوگوں سن لو، ہم تمہیں اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے۔ آج علامہ شہید کا بیٹا جہلم میں علامہ احسان الہی ظہیر کی عظمت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آیا، علامہ حبیب الرحمان کی بڑائی کی بلند کرنے نہیں آیا۔ ہم کائنات کے باسیوں کو یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں؟ ہمارا یہ ترہ امتیاز ہے، ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، کائنات میں اگر کوئی واحد گروہ ایسا موجود ہے جس نے اس بات کا اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی قسم وہ میرے اہل حدیث ہیں۔ ہم یہاں پر مسالک کی تفریق کو کرنے کے لیے نہیں آئے، مگر کیا کیا جائے؟ آج ہم بھی آقا کائنات کی حدیث کی بات کو کرنے والے، آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والے، آقا کی محبت کا پیغام دینے والے، ہمارے بھائی مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی آقا کی حدیث کا اعلان کرنے والے، آقا کی عقیدت کا دم بھرنے والے، آقا سے محبت کا نعرہ لگانے والے۔ پھر ساتھیوں، حدیث کے طالب علموں، مسئلہ کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں لفظ اہل حدیث کو پکارنے کی، اس کے پیغام کو عام کرنے کی، اس لفظ کا چرچا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج اس بات کو یہاں سے سمجھ کے جانا ہے۔ تو نے بھی آقا کی محبت کا اعلان کیا، میں نے بھی آقا سے عقیدت کا اعلان کیا۔ تو نے کہا آقا کی حدیث کو، آقا کے فرمان کو، آقا کے حکم کے ہوتے ہوئے فلاں مسئلے میں میں اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں، میں اپنے خطیب کی ہدایت کو کیا کہوں، میں اپنے مولوی کی رائے کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں؟ پھر اہل حدیث کے بیٹے نے اس نعرے کو لگا دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آقا کے حکم کے ہوتے ہوئے، یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ یہ کیا بات ہے؟ آقا کی عقیدت کا اعلان بھی کیا، آقا سے محبت کا اعلان بھی کیا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہا، مگر آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے اپنے چہرے کو دوسری جانب پھیر لیتے ہو۔ ہم نے کہا سن لو، آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے، اللہ کی قسم ہے
آپ کے چہرے کو دیکھ لیا، اب کسی اور چہرے کو دیکھنا گوارا ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ پھر الزام اہل حدیث پہ ہے کہ لفظ اہل حدیث کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ آؤ اختلافات کو ختم کرو، محبت کی بات کو کرو، امن کی بات کو کرو، پھر اس نعرے کو لگا دو۔ پوری کائنات میں جب آقا کی بات آ جائے، اس نعرہ رستاخیز کو اہل حدیث کے ساتھ مل کر اس کو ڈنکے کی چوٹ اعلان کرو۔ سن لو، کائنات میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تیرا خطیب بھی غلطی کھائے، میرا مولوی بھی غلطی کھائے، پیر، فقیر، صدیق، شہید، امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی کلام کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے کلام کرتے ہیں۔ ساتھیوں، بات بڑی سیدھی سادی، بات بڑی آسان، مسئلے کو سمجھ کے جانا۔ ہم نے صبر کا اعلان کر دیا۔ سن لو، آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا، آقا آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت چھوڑے جا رہا۔ میرے پیارے بھائی، ہمیں الفاظ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر ہمیں ڈنکے کی چوٹ اس بات کو اعلان کرنے دیجئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، ہائے بابا شہید، آپ کی بات کس موڑ پہ یاد آئی؟ آپ نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، لوگوں سن لو، آج کے اس گئے گزرے دور میں کوئی ہم ٹھوک کر، سینے پہ ہاتھ باندھ کر، ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر سکتا ہے، میرا مسلک وہی مسلک ہے جو محمد الرسول اللہ نے ابو بکر کو دیا، عمر کو دیا، تو اہل حدیث و اللہ کی قسم وہ تمہارا مسلک اہل حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ساتھیوں، ہماری دعوت بڑی سیدھی سادی دعوت، ہماری سادی دعوت پیار کی دعوت، امن کی دعوت، محبت کی دعوت۔ آؤ اختلافات کو ختم کرو بابا شہید کے ہی الفاظ میں، اور لوگوں سن لو، اہل حدیث کے بیٹے کو اگر منوانا ہے، یورپ کا قرآن لے آؤ، یکالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے بات کرو گے، کسی غیرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی لبھو حیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی دیکھ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یہ کیسی آقا کی عقیدت ہے؟ ابھی چند روز قبل ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا، ہم نے آقا کی عقیدت کے نام پر، آقا کی محبت کے نام پر جس طرح تگی خرافات کو دیکھا، آقا کے نام نامی کے نام کو محبت کے نام پر
عقیدت کے نام پر بھنگڑے ڈالتے ہوئے، ڈھولک کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے، فحش گانوں کی دھنوں پر آقا کے نام نامی کو لینے والے، اور پھر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں آقا کائنات سے بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے۔ شرم کا مقام ہے۔ آؤ اہل حدیث سے آقا کی محبت کو سمجھ کے جانا ہے۔ حضرت عمر مسجد مدینہ میں موجود، دو آدمی اونچی آواز میں گفتگو کو کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کنکر کو اٹھایا، ان دونوں کی جانب اچھال دیا۔ ان دونوں شخص حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے، پاس آنے کا اشارہ کیا، کہا اجنبی معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی جی ہم مسافر ہیں، طائف سے آئے۔ کہا اللہ کی قسم اگر مسافر نہ ہوتے، اجنبی نہ ہوتے، عمر تمہیں سخت سزا دیتا۔ نبی کی مسجد میں موجود ہو، اونچی آواز میں بات تو کر رہے، تمہیں نہیں معلوم کہ نبی کی مسجد ہے اور آقا کائنات پاس آرام فرما رہے ہیں؟ اور آج تم کس طرح ڈھٹائی سے، بے حیائی سے آقا کی عقیدت، آقا کی محبت کا نام اعلان کرتے ہوئے، کس طرح بےہودگی سے ڈھولک کی تھاپ پہ رقص کرتے ہوئے، بھنگڑے ڈالتے ہوئے، فحش گانوں کی دھنوں پہ آقا کے نام نامی کو لینے والے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا کائنات کے پاس موجود تھا، ایک یہودی عالم آقا کائنات کے پاس آیا، مخاطب کیا، کہا السلام علیکہ یا محمد، فرماتے ہیں میں پاس موجود تھا، میں نے اس یہودی کو اس زور سے دھکا دیا کہ تم ہمارے پیغمبر کا نام لیتے ہو، نہ درود پڑھتے ہو، نہ سلامتی بھیجتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنی ناپاک زبان سے ہمارے آقا کائنات کا نام کیسے لیتے؟ ساتھیوں وقت قلیل ہے، علماء اکرام اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، میں آخری نکتے کو بیان کر کے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ یہ آج جو ہم تکمیل بخاری کے نام پر ان محفلوں کو منعقد کر رہے، ان جلسوں کا اہتمام کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ آقا کے فرامین، یہ آقا کی احادیث، یہ آقا کے احکام ہم تک کس طرح پہنچے، کیسے پہنچے؟ یقیناً اس کا سبب وہ جلیل القدر اصحاب ہیں جنہوں نے صحیح طور پر آقا کی حدیث کو، آپ کے فرامین کو ہم تک پہنچایا ہے، اور آج ہم آپ کے سامنے اپنی ہتابت کے جوہر دکھا رہے۔ اور بابا شہید نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ اصحاب دنیا میں نہ آئے ہوتے تو آج ہم کسی بت کدے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے۔ یہ وہ جلیل القدر اصحاب، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم تک قال اللہ اور قال رسول صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ اور ساتھیوں یہ آج فیشن بن چکا، یہ وتیرہ بن چکا کہ وہ جلیل القدر اصحاب کہ جن کو جنت کی بشارت آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے، آج بعض لوگ انہوں نے یہ اپنا فیشن بنا لیا۔ ان کی مجالس، ان کی محفلیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اصحاب رسول پر تنقید کو نہیں کر لیتے، گندگی کو نہیں اچھال دیتے۔ یہ کس طرح کی بات ہے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ یہ کیسا آئین ہے؟ ہم آئین پاکستان کو ماننے والے، پاکستان کے قوانین پر عمل کرنے والے، اور ساتھیوں یہ بھی بات آپ کی خوشبختی، آپ کے نصیبے میں آئی کہ ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ جنہوں نے اصحاب رسول کی تنقید پر بل کو پاس کروایا، لیکن یاد رکھو بل پاس ہو چکا، مگر ابھی ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اس بل پر، ناموس صحابہ کے بل پر
عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم ہوشیار ہو چکے ہیں، چکنے ہو چکے ہیں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں دفاع صحابہ کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ یہ کیا مذاق ہے جو بدبخت اٹھتا ہے، اور آج اس میں شہر میں موجود ہوں کہ جہاں پہ رہنے والا ایک چوڑا اور لانتی چمار، اس کی زبان درازی سے جلیل القدر اصحاب بڑے سے بڑا صحابی بھی محفوظ نہیں۔ وہ کبھی حضرت ابو بکر آپ کی شان میں تنقید کو کرنے والا، جانتے ہو کہ ابو بکر کی بات کر رہا، اور جس کی برات کے لیے آسمان سے اللہ رب العزت آیات کا نزول فرماتے ہیں، آیات کا نزول فرماتے ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کبھی تم حضرت عمر آپ کی شان میں تنقید کو کرتے ہو، جانتے ہو کس عمر کی بات کر رہا؟ اس عمر کی بات کر رہا جس کے بارے میں آقا کائنات کا ارشاد عالی ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان اپنے رستے کو بدلنے والا، وہ عمر جس کے بارے میں آقا کائنات نے ارشاد فرما دیا، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا، وہ عمر جس نے روم و ایران کی سلطنتوں کو رائی کے برابر بنا دیا، اور وہ عمر جو دل میں خیال کرتا ہے اللہ آسمان سے آیات کا نزول فرما دیتا۔ ساتھیوں وقت مختصر، حضرت عمر وہ ساتھی، وہ احباب جن کو اللہ رب العزت نے عمرے کی سعادت سے بخشا، جو حج کے لیے تشریف لے گئے، وہ جانتے ہیں مقام ابراہیم کو۔ بیت اللہ کے ساتھ ایک مقام ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر آپ کے دل میں خیال آیا کاش ایسا ہو اللہ مقام ابراہیم کو مسلمانوں کا مسلح بنا دے۔ اللہ نے آسمان سے آیات کا نزول فرما دیا، وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قیامت کی دواروں تلک مسلمانوں کے لیے مقام ابراہیم کو ان کے لیے مسلح بنا دیا۔ آج آپ ان کی شان میں تنقید کو کرتے ہیں، پھر اسی پہ بس نہیں، کبھی طلحہ کی شان میں، زبیر کی شان میں، سعد ابن ابی وقاص کی شان میں، عمر بن العاص کی شان میں آپ بکواس کو کرنے والے، پھر کبھی یہیں کا رہنے والا لعین ہمیں کہنے والا یہ جو ماموں کے چہیتے، جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ ام حبیبہ آپ کی اور میری ماں، ان کے بھائی سیدنا امیر معاویہ، کہنے والا بے حیائی سے، بے شرمی سے، یہ جو ماموں کے چہیتے ہیں یہ اپنے ماموں کا دفاع کرتے۔ ہم اس دور میں زندہ نہیں تھے، آج تو ہم ان کے اوپر، ان کی ذات پر صرف تنقید کو کرتے ہیں، اگر ہم اس دور میں زندہ ہوتے ان کی گردنوں پر اپنی تلواروں کو رکھ لیتے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور سنو اللہ کی قسم، ابن تیمیہ کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، احسان الہی ظہیر کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، حبیب الرحمن کے بیٹے ابھی زندہ ہیں۔ جہلم میں ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اہل حدیث کا جب تک ایک بچہ بھی زندہ ہے اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو نہیں ہونے دیا جائے۔ ساتھیوں ایسے لعین اور ایسے چوڑے اور چمار لوگوں کے خلاف اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہوشیار ہو کے بیٹھی ہے۔ مختلف جگہوں پر ایف آئی آر کو کٹوایا جا چکا، مگر قانون حرکت میں نہیں آتا، قانون حرکت میں نہیں آتا۔ ہم قانون کو ماننے والے اور آئین پاکستان کو جاننے والے، یہ کیسا قانون ہے؟ کسی وزیر کی توہین ہو فوراً سے پہلے قانون حرکت میں آتا ہے، کسی جج کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، کسی پارلیمنٹیرین کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، کسی فوجی کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، وزیر اعظم کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کی قسم ایک وزیر اعظم کی بات نہیں، پوری دنیا کے
وزرائے اعظم اکٹھے ہو جائیں، کسی ادنا سے ادنا صحابی کے پاؤں پر لگنے والی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے توسط سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے۔ اللہ کے فضل سے تقریر کے میدان میں، تحریر کے میدان میں، قلم کے میدان میں، مناظرے کے میدان، یہ آپ ہم پر چھوڑ دیجئے، مگر قانون کو فوراً سے پہلے حرکت دیجئے۔ ایسے گستاخ، ایسے لعین، اس کو فوراً سے پہلے اس کے پر قانونی کارروائی کیجئے۔ پھر کوئی شخص اٹھتا ہے، اس کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے، وہ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر آپ فوراً سے پہلے قانون کو حرکت میں دیتے ہیں۔ ہم یہاں پر آپ کی وساطت سے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، جب تک ہم زندہ ہیں ابو بکر کی صداقت کا اعلان کرتے رہیں گے۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، عمر کی عدالت کو بیان کرتے رہیں گے، عثمان کی صحابت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، علی کی شجاعت بیان کرتے رہیں گے، حسن و حسین شان کریمین بھی بیان کرتے رہیں گے، اور حضرت معاویہ آپ کے تدور کی بات بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، قائدین کی موجودگی میں ایک عہد ہم آپ سے کیے دیتے ہیں، پھول دل دے کے نکھاریں گے روحے پر کے گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔